اور 30 سال 35 سال 40 سال عمریں ہیں، کمزوری بہت ہے امت میں، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یا اللہ کل قیامت والے دن سارے امت کے لوگ پیش ہوں گے اور سارے احباب پیش ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ تو نیکیوں میں سبقت حاصل کر لیں گے اور میری امت نیکیوں میں کم رہ جائے گی، اور میری امت نیکیوں میں کم نکلے گی۔ یا اللہ یہ تو پھر ہماری امت کمزور ہوگی۔ اللہ نے فرمایا محبوب پیغمبر پریشان مت ہونا، میں نے آپ کی امت کی عمروں کو کم کر دیا ہے اور کمزوری دے دی ہے، جسم کمزور ہے، عمریں کم ہے، لیکن میں ایسی ہی راتیں بنا دوں گا ان کے لیے اور ایسے دن مختص کر لوں گا کہ وہ جب اس ایک رات میں عبادت کریں گے، اگر وہ ایک رات انہوں نے حاصل کر لی تو لا تعداد ان کو اجر عطا فرماؤں گا، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوگی۔ شب برات کے حوالے سے حدیث ہے نا، فرمایا اللہ کے نبی فرماتے بنو قبیلہ کلب کے بکریوں کے برابر، ان کی یعنی جو بکریاں ہیں نا ان کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ شب برات میں جن کی نیکیاں پیش کی جاتی ہے، اللہ فرماتے میں ان کے نیکیوں کو بنو قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہوں۔ بنو قبیلہ کلب کی بکریاں علماء لکھتے 20,000 بکریاں تھی، کتنی؟ اور ان پر بال گنتی کر سکتے کوئی؟ ایک رات ہے اس میں عبادت کرے، عبادت مختص نہیں ہے، خاص نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ مسجد میں عبادت کرے، جہاں اب دیکھیں نا ہمارے گھروں کے اندر میں اکثر کہا کرتا ہوں ممبر سے، اپنے گھروں میں عبادت کی جگہ بناؤ، اپنے مارکیٹوں میں عبادت کی جگہ بناؤ۔ ہمارے گھروں میں عبادت کے لیے جگہ کوئی نہیں، نماز پڑھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ واش روم بڑے خوبصورت ہے ہمارے گھروں میں، کچن بڑے خوبصورت ہے، کمرے بڑے خوبصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت ہے۔ خوبصورت آپ کا اور میرا گھر تب بنے گا جب اس گھر میں عبادت کی جگہ ہوگی، تب آپ کا گھر خوبصورت بنے گا بھائی۔ اس پر ہم کتنا کوشش کر رہے ہیں، میں ہر جمعہ اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں عبادت کی جگہ بناتے بھائی۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، رات کو مانگا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ حضرت عائشہ فرماتی میں آرام فرماتی تھی، اور ایک دفعہ سجدے میں آپ اتنا روئے کہ آپ نبیوں میں سب سے زیادہ رونے والا اگر دیکھے تو وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ۔ آج ہم اپنے لیے روتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے۔ ہر بندہ اپنے لیے روتا ہے۔ دنیا میں ایک ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ کس کے لیے رویا ہے؟ اپنی امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے رویا ہے، اور اتنا رویا کہ کوئی نہیں رویا اس جیسا۔ آپ کا رونا مبارک اپنی امت کے لیے تھا، آپ کا غم اور فکر اپنی امت کے لیے تھا۔ آج اس امت کو چاہیے کہ اپنے نبی کی سنتوں کو اور اپنی نبی کی اداؤں کو یاد رکھے اور ان پر عمل کرے، لیکن آج کم میں ہم میں ہم اپنے رواجوں کو دیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ عبادت کا بھی مہینہ، اس میں تیاری کی جائے کہ رمضان المبارک تک کیسے پہنچے اور کیا کرے رمضان المبارک کے اندر۔ ہم پاکستانی کیا کرتے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چکا کون لے گا، کرکٹ کہاں کھیلیں گے، میدان ابھی سے بنایا جاتا ہے، رات کو فٹ بال کہاں کھیلیں گے، اسکواش کہاں کھیلیں گے، اور کون سی محفل لگائیں گے جہاں بیٹھیں گے۔ یہ کام کرتے نہیں کرتے؟ یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں کہ بھائی رمضان المبارک کے اندر کون سی مسجد میں رمضان گزاریں گے۔ مسجد کسی کی نہیں، اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آپ نے کبھی سوچا، میں نے کبھی سوچا کہ ہم رمضان کہاں گزارے؟ کوئی مسئلہ نہیں، رمضان المبارک کہاں گزاریں گے؟ آپ لوگوں نے کبھی تیاری اپنے ذہن میں آپ نے کوئی تجزیہ تو رکھا ہوگا نا، کوئی فکر تو رکھی ہوگی
کہ میں اس دفعہ رمضان المبارک گزاروں گا تو کون سی عبادت میں گزاروں گا؟ بھائی بتاتے ہو کرتے ہیں؟ نا جی، سیزن والے لگتے ہیں، سیزن کہتے ہیں جی رمضان کے مہینے میں بڑے فروٹ بیچوں گا، فلانی جگہ پہ ریڑھی لگاؤں گا، فلانی جگہ پہ پکوڑے بناؤں گا، سموسے بناؤں گا۔ ہر ایک بندہ مشغول ہے اس بات پر کہ میں رمضان المبارک کے اندر یہ کروں گا وہ کروں گا، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے۔ میں اس دن ایک بات پہ سوچ رہا تھا کہ میں نے دنیا کی بہت ساری لوگوں کی باتیں سن لی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندہ یہ کوشش کرتے سوسائٹیاں بنا رہا ہے، اور سوسائٹیوں میں ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کارنر پلاٹ مل جائے، ہاں مکان کارنر ہو، بہترین جگہ پہ، لوکیشن بڑا اچھا ہے۔ یہ پراپرٹی والے بتاتے ہیں نا، پلاٹ جب لینے والا آتا ہے تو میں بڑا فکر مند رہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے سارے لوگ کارنر پلاٹ تلاش کرتے ہیں، ہاں جی، لوکیشن بہترین والا پلاٹ تلاش کرتا ہے، گلی وسیع ہو وہ پلاٹ تلاش کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہم نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہاں جب موت آئے گی، ہائے موت آئے گی، ایک جھٹکا دیا جائے گا تو وہ مکان، وہ کارنر پلاٹ، وہ بحریہ ٹاؤن، وہ فلانا ٹاؤن، وہ فلانا ٹاؤن، فرمایا اس وقت اپنی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت اپنی ایمان کا خیال رکھو جب بڑے بڑے کوٹھیاں ہوگی، محلات ہوں گے، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے مارکیٹیں ہوگی، جب جنازہ نکلے گا اس جسم پہ معمولی ایک رتے کے برابر ایمان نہیں ہوگا، اس جسم میں ایمان، لیکن جنازہ نکلے گا بہت بڑے کوٹھی سے، بڑے مارکیٹ سے جنازہ نکلے گا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ہاں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے خواہش میں لگا ہوا ہے، ہاں جی میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے۔ ہاں ابھی ہم نے دیکھا مسلمان ہے نا، بتاؤ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، انگریزوں کا ملک نہیں، کافروں کا ملک نہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ بھئی کہ بچہ اٹھے گا ماں باپ کو قتل کرے گا؟ ہاں جی، اسلام، کلمہ، قرآن، حدیث، بڑے بڑے مدارس ہے، اسلامی ملک کے بچہ اٹھے گا ماں باپ کو قتل کرے گا، جائیداد پر ماں کو مارے گا، ماں چیختے رہے گی، چلاتے رہے گی، بہن کو مارے گا، آج تو سارا کھیل جو ہے تماشا وہ تو مال کا ہے، دولت کا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہم چاہتے اسلامی نظام آ جائے۔ اسلامی نظام کون لائے گا؟ ہم تو اپنے ماں باپ کو قتل کرتے ہیں، ماں باپ کی قدر کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سألت یا رسول اللہ، سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ الی میقاتها، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، پڑھنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہتر اپنے وقت پہ نماز ادا کرنا۔ پھر فرمایا ثم ایو، یا رسول اللہ ایو الاعمال، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا قال بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو ایو الاعمال، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد بہترین عمل وہ ہے الجہاد فی سبیل اللہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد جہاد کا حکم ہے۔ اعمال، ایو الاعمال افضل، ماں باپ کے حقوق، ان کی قدردانی بتائی اللہ کے نبی نے۔ صرف ماں نہیں لکھا ہوتا ہے نا، ماں کی دعا ہے، باپ کہاں چلا گیا بھائی؟ باپ کو مار دے، باپ کو قتل کر دے، ماں کی دعا بس۔ سفید داڑھی ہوگی باپ کی، پریشانی وہ بھی گزارتا ہے بھائی، وہ بھی سہ لیتا ہے پریشانی۔ صرف ماں کی دعا نہیں، باپ کی بھی دعا ہے۔
ماں کی بھی قدر کی جائے، باپ کی بھی قدر کی جائے۔ ہم صرف ماں کی بات کرتے اور باپ کی قدر نہیں کرتے۔ فرمایا قال بر الوالدین، نماز کے بعد نماز کے بعد بہترین عمل اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا پیش آنا۔ قرآن میں اللہ بار بار فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک وقت آئے گا، اس وقت لوگ نہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالیں گے، دوستوں کو قریب کریں گے، وہ پھر 60 سالی کا انتظار کرے۔ حدیث میں ذکر ہے آج وہی ہے، ماں باپ کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، دوستوں کو قریب کیا جا رہا ہے یا نہیں ہے جی؟ تو یہ جب شب برات کی رات ہے، یہ حدیث میں ذکر ہے، واقعی اس میں حدیث ہے، یہاں نیکیاں پیش کی جاتی ہیں، اور اس سال کون دنیا میں آئے گا ان کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے، کون اس دنیا سے جائے گا، کب جائے گا، کس وقت جائے گا، رات کے وقت روح نکلے گی، دن کے وقت روح نکلے گی، کب یہ فارغ ہوگا دنیا سے، کب یہ رخصت ہوگا۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نام پیش فرما دیتے ہیں کہ ان کا کام تمام کرنا ہے، ان کو دنیا میں بھیجنا ہے، نام پیش کیا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، میں اپنا نام بعد میں منتخب کرتا ہوں، آپ اپنے نام بعد میں منتخب کرتے ہیں۔ عرش معلیٰ پہ اللہ نے، آسمان اول پہ آتے میرا نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے اس وقت اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور جو معافی مانگتے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگتے، درختوں کے پتوں سے زیادہ جن کی گناہ کیوں نہ ہو، پہاڑوں کی بلندی سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، زمین کی وسعت سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، آ جاؤ اللہ کے دربار میں، پکا توبہ کر لیں اور سچی دل سے توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ آپ نے درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ کیے، آپ نے پتوں سے زیادہ، پہاڑ کی وسعت سے زیادہ، پہاڑ اور آسمان کی بلندی تک گناہ کیے، آؤ میرے سامنے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ 4 قسم کے لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے، 4 قسم کے لوگ اس رات میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی، رمضان المبارک کے اندر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ کون سے؟ دل میں کینہ رکھنے والے، پہلا جو دل میں کینہ رکھتا ہے، کینہ بغض رکھتا ہے دوسرے کی دل میں، وہ فلانا یہ فلانا کینہ رکھتا ہے ہمیشہ ان سے، ظاہراً تو السلام علیکم جی کیا حال ہے، خوش باش، دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ بندہ جو کینہ رکھنے والا شب برات میں ہو، بے شک یہ چیختا چلاتا رہے، لیلۃ القدر کی رات ہو، محرم ہو اور یوم عرفہ ہو، تب بھی اللہ اسے معاف ہو۔ دوسرے کسی کو نہ حق قتل کرنا، کسی بندے کو قتل کرنا نہ حق، ویسے ظلم کیا آپ نے اس پر، قتل آپ نے اس کو قتل کیا ہے، قاتل کو معاف نہیں کیا جائے گا، قاتل کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ان سے ماں باپ ناراض ہے۔ دیکھو نماز کی قضا ہے یا نہیں بھائی؟ حج کی بھی قضا، اس سال آپ نے حج نہیں کی، اگلے سال آپ حج کے لیے چلے جاؤ، عمرہ کی قضا ہے، جہاد پہ آج نہ گئے تو کل چلے جاؤ۔ وہ ماں باپ کو ناراض کرنے والوں، موت آ گئی تو اس کی پھر کوئی قضا نہیں، پھر ماں باپ کو کیسے راضی کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے پھر معافیاں مانگتے رہو، مانگتے رہو، اگر اللہ نے معاف کر دی تو فبیہا، نہیں تو کوئی معافی نہیں، کوئی خیال رکھو، عزت رکھو اپنے والدین کا۔ تیسرا یہ ہو گیا۔ چوتھا شخص وہ جو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، بڑے مست، شراب میں مست رہتا ہے،
کہاں جا رہے ہو جی؟ شیشہ لینے کے لیے. نام بھی تبدیل کرتے، بے شک 1,00,000 مرتبہ نام تبدیل کرو، حرام حرام ہے، حرام حرام ہے. نام تبدیل ہونے سے وہ حلال نہیں ہوتا. فرمایا کہ شب برات والی رات ہو یا لیلۃ القدر کی رات ہو. دیکھو ہماری عمریں کم ہے، ہاں، اور جسم بھی کمزور ہے. اللہ نے ہمارے پر اتنا فضل فرمایا کہ ایک ایک رات کو حاصل کریں گے، اللہ لا تعداد نیکیوں سے نوازیں گے، اجر سے نوازیں گے. ایک حدیث میں نے پڑھی، فرمایا بنی اسرائیل کا مجاہد وہ جہاد کرے 500 سال تک جہاد کرے، اور کوئی وقت 500 سال میں ایسا نہ آئے، ایک گھنٹہ بھی ایسا نہ گزرے، ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ وہ اپنے جہاد کو چھوڑ دیں، آرام کر لے. فرمایا 500 سال تک مسلسل جہاد کرنے والا جہاد کرتا رہے اور جہاد میں مشغول ہوتا رہے اور جہاد میں لڑتا رہے. اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے امت کا ایک نوجوان وہ اپنی جوانی میں لیلۃ القدر کی رات میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے لیلۃ القدر نصیب فرما. اللہ فرماتے اگر اس نوجوان کو وہ لیلۃ القدر کی رات حاصل ہو گئی، وہ 500 سال تک جہاد کرنے والا امت محمدیہ کی ایک رات حاصل کرنے والا افضل ہے. بھائی جہاد کوئی معمولی کام نہیں ہے، آسان کام ہے. بھائی اس امت پر اللہ نے یوں کرم کیا ہے، ہم پھر بھی گناہ پر گناہ. ہماری کوشش یہ ہے کہ مکان مل جائے، کارنر پلاٹ مل جائے، بہترین لوکیشن پر ہو. جنت میں کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس وقت سے بچو جب موت آئے گی. ہاں ہوں گے مسلمان، جنازہ اٹھے گا تو کافر بن کے نکلے گا، اٹھے گا جنازہ. رات کو سوئے گا مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر اٹھے گا. اس وقت سے پناہ مانگ. موت آئے گی تو ایمان کوئی نہیں. پہلے زمانے میں لوگ پوچھا کرتے تھے مسلمانوں کی گلیوں میں، مسلمانوں کا جاتے تھے نا، مسلمانوں کے گھر کون سے ہیں؟ ہاں میں نے مسلمانوں کے گھر میں جانا ہے. یہودی عیسائی کہتے تھے کہ جہاں جس گھر سے قرآن کی تلاوت آئے گی نا گلیوں میں، تو سمجھو کہ وہ مسلمانوں کا گھر ہے. وہ سمجھو کیا ہے؟ مسلمانوں کا گھر ہے. آج مسلمانوں کی گلیوں سے گزرو، پتہ چلتا ہے جی صاحب، وہ بولو نا جی، پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے. فرمایا جنازہ اٹھے گا رات کو یا دن کو یا دوپہر کو یا شام کو، پڑوس والے گانے لگائے ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا فلانی جگہ پہ فوتگی ہوئی ہے، وہ کہتے میری خوشی ہے، وہ ان کی فوتگی ہے، جائیں اپنا کام کرے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے ایک گھر سے جنازہ نکلتا ہے، دوسرے گھر والے جشن مناتے ناچتے. فرمایا ایک وقت آئے گا جنازہ نکلے گا، ادھر سے کنجریوں کی گانوں کی آواز آئے گی، فحاشی اور یعنی کی آواز آئے گی. ایسے وقت میں اپنے حفاظت کرنا، اپنا خیال رکھنا، اپنے ایمان کو بچانا. اور پیاس لگے گی نا موت کے وقت، ساتوں سمندر یا جتنے بھی نہریں ہیں سب کی پانی پلا دو. فرمایا پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی، پھر بھی پیاس. بھائی میں نے تو کوٹی بنانی ہے کارنر پلاٹ پہ. جنت میں کیا کرو گے؟ موت کے وقت کیا کرو گے؟ فرمایا اس وقت سے پناہ مانگو جب تلخی ہوگی. موت کے وقت تلخی دی جائے گی، لاکھوں زمانے تک وہ تلخی جسم میں رہے گی، نکل نہیں سکے گی نا. وہ تلخی، وہ تکلیف وہ جسم میں رہے گی لاکھ زمان. مرنے کے بعد بھی کئی عرصے تک اس کے جسم میں وہ سختی ہوگی، وہ تکلیف ہوگی، وہ بھلا نہ سکیں گے جو موت کے وقت دی جاتی ہے. لیکن آج ہم صرف شب برات والے بن گئے، لیلۃ القدر والے بن گئے. میں نے ابھی پوچھا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بتاؤ شب برات والے دن سارے لوگ ابھی بھی گزرا ہے. 27 رجب کو کچھ لوگ آئے مجھ سے کہا جی مولوی صاحب مسجد کو ہم عبادت کرتے. گھر آپ مسلمانوں کا ہے، گھر میں جگہ بنائی ہے، عبادت کی جگہ ہے نہیں، واش روم خوبصورت ہے یا نہیں،
اس کے اندر جی آ جاؤ مولوی صاحب، یہ دیکھو میں نے بیسن لگایا ہوا ہے، یہ دیکھو ٹوٹی ٹھیک ہے نا، اوپر بٹن کر دو پانی آتا ہے، ہاں یہ دیکھو مولوی صاحب میں نے ٹائل جو لگائے بڑے قیمتی ٹائل لگائے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے ٹائلوں پر۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہم سارے کلمہ پڑھ رہے، میں کسی پہ تنقید نہ اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، سچ سچ بتاؤ نماز پڑھنے کی جگہ ہے ہمارے گھروں میں؟ بولو تو صحیح۔ نہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں جنات آ گئے، جنات نہیں، کیا چیز آ جائے گی، کوئی اور بلا آ جائے؟ سارے پاکستان اسلام آباد میں بڑے بڑے کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات ہیں، کوئی نہیں، عبادت کی جگہ گھر میں کوئی نہیں، خوف خدا کوئی نہیں۔ سچی بات یہ ہے، اللہ فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے ڈرتا ہے نا، جو خوف خدا دل میں رکھتا ہے نا، جو گناہوں کے وقت گناہ قریب ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میں گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے دیکھنے والا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کریم سے ڈرنے والا، دل میں خدا کا خوف رکھنے والا، اس بندے کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، ایک جنت سونے کی اور ایک جنت چاندی کی۔ تم اور ہم آپ سارے نا دنیا میں کوٹھی بناتے، کارنر پلاٹ تلاش کرتے، آؤ رب سے ڈرتے، معاف کرو ایک دوسرے کو، ختم کرو دنیا کو، یہ دنیا بے وفا ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، دنیا ملعونہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، وہ کتے دنیا کو مانگتے، جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ کتے کی طرح ہے۔ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، جو دنیا کو مانگتے ہیں، مانگتے رہتے یا اللہ یہ دنیا، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ کتوں کی مثال اللہ نے دی، اللہ کے نبی نے دی ہے۔ دنیا کون مانگ رہا ہے؟ آؤ صحابہ کے در پہ چلتے، کسی ایک صحابی نے محل بنایا ہو آج موجود ہو۔ میں حضرت عائشہ کی روایت سنا رہا تھا، اللہ کے نبی رات کوڑتے تہجد کی نماز کے لیے، جب آپ سجدہ فرماتے تو میں اپنے آپ کو یعنی اپنے ٹانگوں کو لپیٹ لیتی ہوں، اپنے جسم کو لپیٹ لیتی ہوں، اللہ کے نبی آرام سے سجدہ کر سکے، اتنی جگہ ہے کمرے میں۔ ہمارا 12x12 ہاں 15x15 کمرہ بناتے ہیں، ہاں جی ادھر بیڈ رکھنے، ادھر میں نے صوفہ رکھنے، ادھر۔ اللہ کے نبی دونوں جہانوں کا سردار، جس کے پاس جنت کی چابی ہے، اگر اللہ چاہے پہاڑوں کو سونا بنا دیں گے، لیکن میرے نبی کی رہائش کا دیکھ لے۔ ایک دفعہ میرے نبی آرام فرما رہے تھے، جب اٹھے چٹائی کی نشان آپ کے چہرے انور پر نمودار ہے، نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ کا چہرہ قرآن میں ذکر ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے بتاؤ جس چہرے کی تذکرہ قرآن میں ہو، جس چہرے کے تذکرے کو اللہ عرش معلیٰ پہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرے، جبرائیل فرماتے میں آدم کے پاس بھی گیا ہوں، میں عیسیٰ کے پاس بھی گیا ہوں، میں داؤد کے پاس بھی گیا ہوں، میں جنت کے کونے کونے میں گیا ہوں، میں نے ساری چیزوں کو دیکھا، پر محمد سے حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ کائنات میں سب سے بہترین اور حسین اور خوبصورت کون ہے؟ اللہ نے جو تخلیق فرمائی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بہتر کسی اور کی تخلیق نہیں ہوئی۔ چٹائی کی نشان پڑے ہوئے مولوی صاحب بھی اٹھتے جناب بڑے محلات سے، بڑا خوبصورت بیڈ، عوام الناس کی تو بات ہی کوئی نہیں، ہاں بڑا جو ہے نا وہ نماز، اللہ کے نبی اٹھیں چٹائی کی نشان چہرے پر، وہ ضحیٰ والا چہرہ جسے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے بہترین بستر خرید کر لائیں۔ فرمایا نہیں، وہ جو بہترین لے کر آ رہے ہو نا، وہی مال آپ غریبوں پر تقسیم کر لیں، وہی مال غریبوں پر تقسیم کر لیں۔ اللہ کے نبی کی فکر دیکھ لیں۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں جی غریب بعد میں دیکھیں گے، پہلے اپنی فکر تو کریں مولوی صاحب، پہلے کوٹھی بنائیں، ایک بنا دی، دوسرا بنائیں، تیسری بنائیں، اور دیکھ جب فالتو ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کہتے جی خیر ہے، آج جب مر جاتے ہیں نا اس کے بعد پھر کپڑے شاپر میں ڈالتے کہ مولوی صاحب نماز پڑھو میرے والد صاحب کو ثواب ملے،
یہ لو جی وسکٹ بھی لے لو، یہ لو جی کپڑے لے لو، تاکہ آپ پہنیں گے، نماز پڑھیں گے نا، مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو میرے والد صاحب کو کیا ملے گا؟ ثواب۔ میرے پاس بھی ایک بندہ ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، میں نے کہا جی کیا ہے شاپر میں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب والد صاحب فوت ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میں جی بالکل پتہ ہے، یہ کپڑے ایک وسکٹ ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا کروں؟ کہ اس کو پہنو، آپ ویسے بھی نا رمضان میں قرآن سناتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو میرے والد صاحب کو ثواب ملے گا۔ میں نے کہا بابا گاڑی کدھر ہے؟ میں جانتا تھا اس کو، گاڑی کدھر ہے باپ، اور مکان کدھر ہے، پلاٹ کدھر ہے؟ وہ جی نا وہ ہم نے تقسیم کر لے۔ کیا وہ مولوی صاحب کو مل جائے اس پہ ثواب نہیں ملے گا؟ نہ جی نہ، وہ ہمارے لیے نا، آپ صرف یہ پرانے کپڑے پہنے، یہ مولوی صاحب اس کو ثواب۔ میں نے کہا ظالم، وسکٹ بھی دیکھ لو، کپڑے بھی دیکھ لو، مجھے بھی دیکھ لو یار، نیا سوٹ تو خرید کو لا صحیح، گھڑی آپ نے لے لی، مکان آپ نے لے لی، کپڑے آپ نے، وہ گاڑی آپ نے لے لی، پلاٹ آپ نے لے لی، پٹے پرانے کپڑے مولوی صاحب پہنو رمضان میں۔ مولوی صاحب بھی پاگل ہے، وہ کپڑے پہنے گا اور دعا، وہ پرانے کپڑوں پہ دعا کرے گا؟ نہ، لے آؤ نا ایک مکان۔ انہیں جی مولوی صاحب مکان میں کیوں رہتے؟ آپ تو کسی جنگل میں رہو، مولوی صاحب ہے نا، یہ سب کے لیے قانون ہے۔ دنیا فانی ہے، مرنے کے بعد آپ کو کون یاد کرے گا؟ مجھے کون یاد کرے گا؟ کوئی نہیں یاد رکھے گا۔ حدیث میں آتے ہیں، قرآن میں بھی آتے ہیں، فرمایا اللہ تعالی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ وہ لوگوں، وہ میرے مسلمان بھائیوں، یہ 2023 ہے، 2027، 28، 29، 30 میں آپ میں کون موجود ہوگا؟ کون نہیں ہوگا؟ مسجد عائشہ ہوگی، ادھر بہت سارے لوگ آئیں گے، پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گے، کون دنیا میں رہے گا، کون قبر کے پادال میں جائے گا، یہ کوٹھیاں، یہ محلات ادھر ہی رہے گی، اور ہم اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ جو آپ نے اعمال کیے، نیک اعمال کیا، آپ نے رب کو راضی کیا ہے، آپ نے جو اپنے زندگی میں اپنے رب کو راضی کیا ہے، خدا کی قسم موت کے وقت بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے، قبر میں بھی فائدہ ہے، اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، حشر کے میدان میں بھی فائدہ ہے۔ اس لیے دنیا دھوکہ ہے اور عارضی ہے، فانی ہے۔ دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، دنیا کو آباد نہیں کرنا بلکہ آخرت کو آباد کرنا ہے۔ اللہ، اس لیے دنیا کی فکر چھوڑ میرے بھائی، آخرت کی فکر لے۔ تو رمضان المبارک کے لیے کون کون صحیح معنوں میں تیاری کرے گا؟ رمضان میں کام شام بند، چھٹی، اور صرف اپنے رب کو راضی کریں گے۔ کون کرے گا؟ بابا ہم تو رمضان میں کہتے ہیں رات کو کرکٹ کے لیے جگہ بناؤ۔ نوجوانوں، آج جمعۃ المبارک ہے، ہمارے کچھ مقتدی مجھے پتہ چلا وہ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، وہی لوگ کہتے ہیں جلدی نماز پڑھو تاکہ ہم کرکٹ میں پہن۔ مجھے پتہ چلا کرکٹ کھیلنے، موبائل میں گیم کھیلنے کے والے وہ کہتے کہ جی وہ یار ایسے نوجوان پھر آپ کو قتل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹے سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن اور کرکٹ کھیلے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چکا کون خریدے گا؟ بولو، خریدو گے نا؟ نہیں خریدنا ہے۔ ہاں، فٹ بال کون خریدے گا؟ لائٹیں میں لگاؤں گا۔ ہاں، رات کو اسکواش کون کھیلے گا؟ ہائے ہائے، میرے نبی رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں 25 شعبان تک روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ تیاری فرمایا کرتے تھے، ہاں، تاکہ رمضان کا مہینہ مل جائے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ شب برات میں 20,000 سے زیادہ لوگوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ آج ہم نے معافی مانگ لی، کل پھر وہی کام شروع کر دیا۔ اس کو معافی نہیں کہتے بھی، توبہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دل سے توبہ کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جھوٹ کو چھوڑا، جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، فرمایا اس کو جنت کے کنارے میں محل بنا کے اللہ دیں گے۔ جھوٹ کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں کیا کریں گے؟ کنارے پر محل تیار کریں گے۔ فرمایا جس نے حق پر ہوتے ہوئے ہیں، یہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، حق پر ہوتے ہوئے ہیں، ایک بندے کے ساتھ لڑائی ہے اور حق پر ہیں، ہم تو کہتے جی بازو میرے بھی اوپر، آپ بھی آ جا میدان میں، کرتے جو لڑائی کرے، نا۔ فرمایا حق پر ہوتے ہوئے وہ مسلمان، وہ ایمان والا، وہ میرے نیک بندہ،
حق پر ہوتے ہوئے ہیں اور کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ فرماتے جنت کے درمیان میں فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں اللہ اس کے لیے محل تیار کر دیتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو اپنی اخلاق کو درست کر لے، بولے تو نرم، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ان کی زبان سے بول نکلے، بات نکلے تو بات بڑی مٹاس والی ہو، خوبصورت ہو، اخلاق والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اس بندے کے لیے جو جنت میں محل تیار فرماؤں گا نا، وہ جنت کی بالائی منزل میں منزل تیار کروں گا اس کے لیے۔ آؤ اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت والے دروازے کھول دیے، آ جاؤ، لیکن ہم نہیں آتے، ہم تو ادھر جاتے جہاں کچھ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ آپ نہیں ہوں گے قرآن پڑھیں گے، آپ نہیں ہوں گے قرآن سنائیں گے، آپ نہیں ہوں گے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھا کسی قرآن پڑھائیں گے۔ اب میں نے تعلیم حاصل، قرآن پڑھا، رمضان میں سناؤں گا، ابھی جمعہ بھی پڑھاؤں گا، کافی سارے لوگ پیچھے کھڑے، میں نے قرآن پڑھا ہے، ہاں کتنا ثواب ہے، مجھے اللہ جتنا اجر دیتے ہیں نا پڑھانے پر، یہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس نے ہمارے ساتھ محنت کی ہے اور جس نے ہمیں تیار کی ہے، یہاں تک پہنچایا ہے۔ آج ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، آپ سارے بیٹھے ہیں، دنیا کا وزیر بھی آ جائے، امیر بھی آ جائے، سارے طبقے کے لوگ آ جائے، وہ مصلی رسول پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کھڑا وہ ہو سکتا ہے جو وراثت انبیاء کا مستحق ہو، جس کے پاس وراثت انبیاء ہو، اور وراثت انبیاء کیا ہے؟ قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے۔ آپ بیت اللہ شریف میں جائیں، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، لیکن مصلی رسول پہ وہ کھڑا ہوتا ہے جس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ قرآن، اسلام، شریعت۔ وہ نہیں کھڑا ہوتا جو بادشاہ ہے، بادشاہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اور ویسے بھی اسکول کی چھٹیاں ہو چکی ہے، اپنے بچوں کو تعلیم ہی دو، لیکن قرآن بھی ساتھ ساتھ پڑھاؤ، اسے ٹک ٹاکر نہ بناؤ۔ ابھی دیر کے اندر ایک بچے نے ماں باپ کو مارا، اور بیٹا کیا کہتا، میرا باپ ظالم تھا، کیوں؟ اس نے موبائل مجھ سے چھین لیا تاکہ بھی موبائل نہ لے۔ ہاں جی، آپ ظالم ہیں سارے، ہم سارے بچے کو موبائل دیتے، پھر اسے واپس لیتے، کہتے باپ کو اس لیے مارا کہ یہ ظالم تھا۔ ہائے ہائے، آسمان نہ پٹھا نہ زمین پٹ گئی۔ ایسے لوگ بھی ہے، پھر کہتے ہیں سکون کہاں سے آئے گا؟ قرآن دے دیتا اگر بچے کو، دین کی طرف لے آتا بچے کو، تو وہ بچہ ماں باپ کے قدموں میں پڑ جاتا۔ پھر بھی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا نادان ہے، اس کو کچھ نہ کہنا، رہائی دے دے۔ ماں کو مارا بھی ہے تب بھی ماں یہ کہتی ہے، ماں ہے۔ اور پھر ان ماؤں سے زیادہ 70 مرتبہ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ اور یار آ جاؤ سارے، معافی مانگ لو، معاف کر دے گا، وہ معافی دینے والا ہے۔ آ جاؤ رب کے دربار میں، بے شک تم جتنا بڑا، میں جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں آ جاؤ گے، اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں شب برات والی رات ہم کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں روح آتی ہے، جو فوش شدگان ہوتے ہیں نا ہمارے گھر میں آتے ہیں، جی صاحب نے کیا بنایا ہوا گھر میں؟ حلوہ چیک کرتے پلیٹ اٹھا کے۔ بعض لوگ کہتے جی وہ مردے ہمارے روحیں گھروں میں آتی ہے، چیزیں دیکھتی ہے، ہاں جی حاجی صاحب نے کیا بنایا ہوا ہے؟ بریانی بنائی ہوئی ہے یا کھیر بنایا ہوا ہے؟ یہ بھی من گڑت بات ہے۔ اللہ کے نبی صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گیا ہے، اور قبرستان ویسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مہینے جایا کرو تاکہ موت یاد آئے، ہاں مرنے کے بعد یہ بھی ذہن میں آ جائے کہ یہ بھی کل ہماری طرح زندہ تھے، آج فوت ہو گئے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، اپنے گھروں میں کرو، مسجد میں بھی آ کے کر سکتے ہو، لیکن اپنے گھروں میں۔ اس لیے سارے جتنے احباب بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ نے مکان دیا ہے، آپ کو اللہ نے اگر مکان دیا ہے، آج سے جاؤ اپنے گھر کے اندر یہ عاد کر لو کہ ہم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائیں گے انشاءاللہ، اور جب بھی عبادت کریں گے تو کہاں کریں گے؟ اپنے گھر کے اندر کریں گے۔ فرض نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، باقی رات کو عبادت کریں گے تو کہاں کریں گے؟ کریں گے نا عبادت رات کو، یا موبائل میں پب جی گیم کھیلیں گے، یا ٹک ٹاکر بنیں گے، یا ٹاکر بنیں گے۔ پتہ چل جائے گا جب موت آئے گی، جھٹکا لگے گا، جب جھٹکا لگے گا جسم کے اندر جتنے بھی چیزیں گندگی ہے باہر نکل آئے گا، جب جھٹکا لگے گا آنکھوں کے پردے پڑ جائیں گے،
اللہ کے نبی نے فرمایا موت سے پناہ مانگو، موت کی سختی سے پناہ مانگو۔ کفار پر موت کے وقت سختی یا گناہگار پر موت کے وقت سختی معلوم ہوتی ہے، جب اس پر سختی آتی ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں کوئی سکون نہیں دیکھا، کوئی میں نے یعنی سکون اور راحت نہیں دیکھی، آج تو میں نے تکلیف دیکھی ہے، اور یہ تکلیفیں مرنے کے بعد ہوگی، اور کوئی موت مرنے کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اور ایمان والے جب دنیا میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، فرمایا ایمان والوں پر جب موت آتی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تکلیف موت کے وقت ایمان والے کو دی جاتی ہے، اس کے بعد ایمان والوں کو کبھی تکلیف ملتی کوئی نہیں ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے، بس ختم۔ آج کے بعد ایمان والوں پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ ایمان والا ہو کون سا ہے، کون ایمان والا؟ آج تیاری کر لو، ہم ایمان والے بنیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن میں فرماتے اللہ تعالیٰ جو مجھ سے ڈرا اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ مجھے میرا رب کے دیکھ رہا ہے، فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اپنی تمناؤں کو چھوڑ دیا۔ میرا رب جو کہتا ہے میں وہی کروں گا، میرا رب جو فرماتا ہے میں وہی کروں گا۔ میں اپنی خوشی کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی خواہش کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی پسند کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی رضا کو نہیں دیکھوں گا، میں خاندان والوں کی رضا کو نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا جس پر مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ میں اپنی خواہشات کو، اپنے جوانی کو اپنے رب پہ قربان کر دیتا ہوں۔ جو یہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے نوجوان کو میں جنت عطا کروں گا۔ آؤ اعلان کریں نوجوانوں، دنیا میں کب تک ٹک ٹاکر بنیں گے؟ آؤ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ۔ یہ قرآن ایسا دوست ہے، جب آپ اسے دوست بناؤ گے، خدا کی قسم قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، اور حشر کے میدان میں ممبروں پر بیٹھو گے اس وقت بھی قرآن ساتھ، جنت کی بالا خانوں میں پہنچائیں گے اس وقت بھی قرآن ساتھ، جنت کی بالا خانوں میں بیٹھو گے قرآن تب بھی ساتھ ہوگا، نبی کی سنتیں ساتھ ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، جہنم کی وادیوں میں پڑے ہوگے، پھر جہنم کی سختیوں میں چیخیں گے چلائیں گے، پھر سننے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج سننے والا ہے، رحمان ہے، پھر اس وقت رحیم ہوگا۔ رحمان اللہ نہیں ہوں گے، رحیم ہوں گے۔ اس لیے آج آ جاؤ، شب برات قریب ہے، من گڑت کس سے کہانیاں چھوڑ دے، حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس رات کو عبادت کریں گے، اللہ کے نبی سے